بچنے کے لیے میرے گھر والوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا. ہمارے نکاح کو 2.5 سال ہو چکے ہیں اور اب میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں. ابھی کوئی کام نہیں کرتے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 سال مزید رک جاؤ, تو میں کام سیکھ کر کاروبار کر لوں گا, پھر لے جاؤں گا. جبکہ ہماری رخصتی بھی ہو چکی ہے, میں کیا کروں؟ 2 سال رک جاؤں یا نہیں؟ یہ ہوتا ہے جب پراپر طریقے سے شادی نہیں ہوتی اور چھپ چھپا کے نکاح ہوتا ہے تو پھر لڑکا کیا کرتا ہے, لڑکی سے اس نے اپنی خواہش تو پوری کر لی ہوتی ہے, پھر اس کو لڑکی بوجھ لگ رہی ہوتی ہے کہ ابے یار یہ کیا ٹینشن میں نے پال لی ہے. اس لیے میں مشورہ یہی دیتا ہوں, بھائی صاحب کھلے عام نکاح کیا کرو. اور پراپر آج بھی ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ میری منگنی ہو گئی ہے, گھر والے شادی نہیں کر رہے, میں چھپ کے نکاح کر لوں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ چھپ کے نکاح کرو گے, پھر آپ فزیکل ریلیشن بھی کرو گے, پھر آپ کا دل بڑھ جائے گا, پھر آپ رخصتی میں تاخیر پہ تاخیر کرو گے, اور یہ بھی دل میں خیال آئے گا چلو یار ادھر تو ٹرائی ہو گیا, کہیں اور ٹرائی مارو. تو کیوں لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ گھر میں اڑ جاؤ, بولو ابھی شادی بھی ابھی ہوگی, رخصتی بھی ابھی ہوگی. تو اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتی تو میں آپ کو منع کرتا. ہاں بعض کنڈیشن میں یہ عمل ٹھیک ہوتا ہے, لیکن نارملی اس کا میں مشورہ نہیں دیتا. اڑ جاؤ, شادی کرو, بتا کے شادی کرو, اسی وقت رخصتی کرو. تو آپ کے ہونے والے شوہر کو, آپ کے جو شوہر ہیں ہونے والے نہیں ہو چکے ہیں, شوہر کو چاہیے تھا کہ اگر ان کے گھر والے نہیں مان رہے, وہ اڑ جاتے, بولتے میں نکاح کروں گا, رخصتی کر کے ابھی لے کر آؤں گا, تو پھر یہ حالات نہ آتے ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ اب وہ نکاح ہو گیا, اب وہ بوجھ سمجھ رہے ہیں, اب کون لے کر آئے اس کو, تو وہ ٹرخاتے جائیں گے. اب ان کو جاب نہیں ملے گی, مل بھی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ 6 سال اور صبر کر لو, یہ جاب اچھی نہیں ہے. 6 سال کے بعد تھوڑا اچھی جاب ہو جائے گی, پھر جب 6 سال ہو جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے میں اصل میں پہلے اپنا گھر بنا لوں 18 سال بعد, تو پھر انشاءاللہ رخصتی ہوگی. اس کے بعد جب 60-70 سال کے ہو جائیں گے, بولیں گے اب رخصتی کا کرنا کیا ہے. تو دباؤ ڈالو آپ ان کے اوپر, یہی میں کہہ سکتا ہوں. مفتی صاحب حجامہ کرنا کیا اسلام کا حصہ ہے؟ کیا حجامہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی, حجامہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, ایک علاج ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کی فضیلت. تو باقی اس میں ماہرین بتائیں گے کہ کتنا کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے. تو آج کل اس میں کچھ بہت زیادہ غلو بھی کر دیا ہے حجامہ والوں نے, کیونکہ ایک بزنس بن چکا ہے, تو اس میں بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی علاج کی نیت سے کبھی حجامہ کروا لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن وہ ضروری نہیں ہے بھارت. محمد رفیق انڈیا سے, میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں اور مسجد دور ہے تو میں فجر کی نماز اکیلا ہی پڑھتا ہوں اور کوئی ساتھ نہیں ہوتا, تو کیا تب بھی میں سنت پہلے پڑھوں یا صرف فرض پڑھوں؟ بھائی صاحب مسجد اگر دور ہے تو پھر ٹھیک ہے, مجبوری میں آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو سنت پہلے پڑھنی پڑے گی آپ کو. سنت موقع ہے, فجر کی 2 سنتیں, اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں, پہلے سنت پڑھیں پھر اس کے بعد فرض پڑھیں. اور جماعت حتی الامکان کوئی ایک بندہ بھی ہو تو اس کے ساتھ جماعت کرائیں. میں 16 سال کا لڑکا ہوں اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہوں. برائے مہربانی آسان الفاظ میں بتا دیں مجھے امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے. جب امام تکبیر تحریمہ کہے گا تو آپ نے بھی تکبیر کہنی ہے, اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے آپ نے, سبحان اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, بس. پھر اس کے بعد آپ نے چپ ہو جانا ہے, خاموش رہنا ہے, کیونکہ صحیح حدیث میں من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ, جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس کے بعد جب امام رکوع کرے اللہ اکبر کہہ کے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے اور رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے. اور پھر امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو آپ نے صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے, یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, یہ لمبی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. امام سجدے میں جائے گا اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بھی سجدے میں جانا ہے, پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے آپ نے, اور تحیات بھی آپ نے پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, آخری خادم میں تحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا ہے, دعا بھی پڑھنی ہے. پھر امام سلام پھیرے گا تو آپ نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے. اچھا بھائی, تعلیم کے بغیر میڈیکل اسٹور کھولنا کیسا ہے؟ جبکہ میں 13 سال سے میڈیکل اسٹور میں مزدوری کر رہا ہوں. اگر آپ کو بہت اچھا تجربہ ہو گیا ہے میڈیکل اسٹور میں میڈیسن کو سمجھنے کا, دواؤں دینے کا, تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کا لائسنس لینا پڑتا ہے, گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی آپ کو. محمد خالد انڈیا سے, دل بہت کرتا ہے نماز پڑھنے کا مگر ہر روز کل کر کے زندگی گزر رہی ہے, میں کیا کروں؟ کوئی بات نہیں, ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, وہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دے گا, ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ کہتے ہیں ایڑیاں بھی رگڑو گے نا توبہ نہیں قبول کروں گا. دیکھو اللہ کی نظر میں توحید کے بعد سب سے بڑا حکم فرض نماز ہے, کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے کل کرتے کرتے موت آ جائے گی, فرشتہ سر پہ کھڑا ہوگا اور بولے گا چل بھائی اب نکل پتلی گلی سے. پھر آپ بولو گے نا میں اللہ توبہ کرتا ہوں, اللہ کہے گا نہیں اب نہیں, جو مرضی کر لے اب نہیں قبول ہوگی توبہ. ساری دنیا کی دولت بھی دے دو گے تو قبول نہیں ہوگی. اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی, یہ کل کبھی نہیں آتی. اور کبھی نماز چھوٹ جائے تو اپنے آپ کو سزا دو, تو پابندی کریں نماز کی. اسی طرح تبلیغ میں لگا لیں وقت, انشاءاللہ عادت ہو جائے گی. 4 مہینے کے لیے نکل لو تبلیغ میں, عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ نماز کی. اب شیطان آپ سے پتہ ہے کیا کہے گا, کوئی بات نہیں جب تبلیغ میں نکلوں گا تو پھر نماز شروع کر دوں گا. بھائی نماز ابھی شروع کرو لیکن ساتھ ساتھ تبلیغ میں نکلنے کی بھی تیاری کر لو. سلمان الحسن رحیم یار خان سے, میں اپنے گھر سے 100 کلومیٹر دور ہاسٹل میں رہتا ہوں اور 4 دن ہاسٹل میں رہتا ہوں اور 3 دن گھر میں, تو کیا میں قصر نماز پڑھوں گا یا پوری نماز؟ بھائی ہاسٹل میں جتنے دن بھی رہیں گے 15 دن یا اس سے 15 دن سے کم نیت سے رہیں گے تو آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا 4 دن ہاسٹل میں رہتا ہوں تو 100 کلومیٹر دور ہے تو آپ قصر پڑھیں گے, اور گھر میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آئیں گے تو پوری پڑھیں گے.
اگر فرض کا وقت نکل گیا تو کیا اس کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے فجر کا وقت نکل گیا تو اس کو عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ فرض کا وقت نکل گیا تو اس کو اگلی نماز سے پہلے پڑھنا صاحب ترتیب پر لازم ہے، تو آپ اس کی کوشش کیا کریں کہ عصر تک نہ لے کے جائیں، بلکہ جب آنکھ کھلے اسی وقت پڑھیں۔ بہرحال اگر کسی نے بہت دیر کر دی ہو تو گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار بھی کرے اور عصر سے پہلے پڑھ لے۔ فضیلت کیا ہوگی؟ تو گناہ سے بچ جائے، بس اس کی فضیلت تھوڑی ہے اتنی دیر میں فجر پڑھنے کی۔ میرے شوہر کام کے لیے بہت دور رہتے ہیں، مجھے مشورہ دے کہ ان کو کس طرح سمجھاؤں؟ آپ ان کو سمجھائیں کہ اپنے علاقے میں ہی جاب کریں، حتی الامکان بیوی بچوں کے ساتھ رہا کریں، دور نہ رہیں۔ لیکن اگر شوہر کی مجبوری ہے بیچارے کی، وہ یہاں قریب میں کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی، تو پھر آپ صبر کر لیں بھائی، اسی طرح زندگی کی گاڑی چلتی ہے مل جل کے۔ نماز میں اگر جیب میں سگریٹ اور تمباکو کا پیکٹ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، لیکن اگر تمباکو یا سگریٹ نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے سگریٹ نہ رہے تو، لیکن یہ بدبودار چیزیں مسجد میں نہیں لانی چاہیے، اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ شمشیر علی انڈیا سے، کیا سید لڑکی سے شیخ لڑکا شادی کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، لڑکی کے والد کی اجازت سے۔ ماں کی وراثت میں بہن کا حصہ ہوتا ہے کیا؟ بہن کا حصہ ماں کی وراثت میں، یعنی ماں کی بہن کا حصہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ماں کے کوئی بیٹا نہ ہو۔ اگر بیٹا ماں کا ہے تو پھر وہ بیٹا بیٹیوں کو وراثت ملتی ہے، اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر جو ہے وراثت بیٹیوں کو ملتی ہے، اور ماں کے والد اگر زندہ ہے تو والد کے پاس جائے گی اور ماں کی ماں کے پاس جائے گی۔ اگر ماں کی والد بھی زندہ نہیں ہے اور والدہ کا کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں میں وراثت جا سکتی ہے، یعنی جاتی ہے پھر، یعنی ماں کے جو بہن بھائی ہیں نا ان میں جائے گی۔ تو کچھ کنڈیشن میں جاتی ہے، کچھ کنڈیشن میں نہیں جاتی۔ اچھا بھائی، شمشیر علی انڈیا سے، جس باتھ روم میں کموڈ ہو وہاں غسل کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی بہن 3 طلاق کے بعد واپس شوہر کے پاس چلی جائے تو کیا اس بہن سے ملنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، زنا ہے، حرام کاری ہے، یہ بالکل بائیکاٹ کریں اس کو خدا کے غضب سے ڈرائیں اور اس سے کہیں اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرو۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، قرآن سنت صحابہ چاروں اماموں کا اجماع ہے اس پر۔ اگر بیوی کماتی ہو سیونگ کے لیے تو کیا شوہر کو بیوی کے نصیب کا پیسہ نہیں ملتا جبکہ شوہر سارا نان نفقہ اٹھا رہا ہو؟ بھائی شوہر کو شوہر کے نصیب کا ملے گا، بیوی کو بیوی کے نصیب کا ملے گا۔ باقی شریعت میں بیوی کے لیے گھر کی ذمہ داری زیادہ افضل ہے۔ کوئی مجبوری سے کما رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ شوہر کی اجازت سے اگر کما رہی ہے تو جو شوہر کا مقدر ہوگا وہ اس کو مل کے رہے گا، جو بیوی کا ہوگا اس کو ملے گا۔ ایک دوسرے کے نصیب کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر شوہر اور بیوی کا 10 سال سے کوئی رابطہ نہیں تو خلا کے بعد عدت گزارنا ہوگی؟ جی۔ کلام صاحب انڈیا سے، اگر کوئی غیر مسلم ہاتھ دیکھنے کے بارے میں پوچھے تو کیا بتائیں؟ اس کو بولو ہاتھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لکیریں بس ایسے ہی بنتی ہیں، ان لکیروں کا انسانی تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے، جاہلانہ عقیدہ ہے۔ اس کو بتا دیا کرو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لکیریں۔ لڑکی کا نعمت نام رکھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا نام ہے بھائی، لڑکیاں نعمتی ہوتی ہیں اللہ کی۔ میرے شوہر مجھے 10 سال میں صرف 2 بار میکے بھیجتے ہیں، ایسے میں کیا ہوں میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو ہدایت عطا فرمائے۔ 10 سال، اچھا 10 سال نہیں، سوری یار مجھے غلطی ہوئی، میرے شوہر مجھے سال میں صرف 2 بار میکے بھیجتے ہیں، ایسے میں کیا حکم ہے؟ غلط ہے بالکل۔ اگر آپ کا میکا بہت دور ہے، بائی ایئر جانا پڑتا ہے یا ٹرین سے لمبا سفر جانا پڑتا ہے، شوہر کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تو چلو سال میں 2 بار بھیج دیں، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر اسی شہر میں آپ کا میکا ہے جہاں آپ رہتی ہیں تو پھر سال میں 2 بار بھیجنا، یہ صرف 2 بار بھیجنے کی اجازت دینا، یہ ظلم ہے بیوی پر، تو غلط کرنے میں آپ کے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیا مرد سینے کے بال کاٹ سکتا ہے؟ اگر سینے کے بال اس لیے کاٹ رہا ہے خواتین کی مشابہت میں، جیسے گے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم عورت جیسے نظر آئے تو حرام ہے، اور اگر وہ ویسے ہی کاٹ رہا ہے، پسینہ جم جاتا ہے اس کے اندر، کوئی زینت مقصد نہیں ہے، پسینہ جم جاتا ہے اور اس کو الجھن ہو رہی ہے تو کاٹ سکتا ہے۔ لیکن کیوں کاٹے بھائی؟ ہمیشہ سے مردوں کے سینوں پہ بال رہے ہیں، آج تک یہ رواج نہیں دیکھا کہ مرد سینے کے بال اکھاڑتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس عمل سے ایوائڈ کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ باقی جواز کاٹنا جائز ہے یا نہیں، اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ چپل پہن کر غسل کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، چپل کا بھی غسل ہو جائے گا۔ صاحب خان کہتے ہیں سعودی عرب سے، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میرے لیے حرام ہو، تو کیا طلاق ہو گئی؟ اور میں سعودیہ میں جاب کرتا ہوں تو رجوع کیسے کروں گا؟ دیکھیں جو سعودیہ میں جاب کرتے ہیں ان کے لیے رجوع کا بھی وہی طریقہ ہے جو پاکستان میں جاب کرتے ہیں، وہ طریقہ یہی ہے کہ رجوع نہیں ہو سکتا، وجہ اس کی ہے کہ آپ نے بیگم کو بول دیا کہ تم حرام ہو، ایک دفعہ بولا ہے تو ایک طلاق ہو گئی ہے، اور یہ طلاق بائن ہوتی ہے، بائن کا مطلب نکاح ختم، کیونکہ حرام کا لفظ ہمارے عرف میں اب طلاق بائن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ دوبارہ نکاح کریں، بیوی اگر راضی ہے تو آپ سے نکاح کرے گی، اور نہیں راضی ہے تو اس کی مرضی نہ کرے، تو بیوی کو راضی کر لیں، آپ نکاح کر لیں، اور نکاح میں جو ہے آپ پاکستان میں کسی کو وکیل بنا دیں
کہ بھائی میرا آپ میری طرف سے قبول کر لیں اور فلانی خاتون سے میرا نکاح کرا دیں، تو وہ کسی بھی عالم سے رابطہ کریں گے، وہ آپ کا نکاح کرا دیں۔ ساجد صاحب ابو ظبی سے، میں نے اپنی بیوی کو میسج پر ایک طلاق دی لیکن وہ میسج 2 دفعہ سینڈ کر دیا، تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ اگر آپ کی نیت ایک طلاق ہی کی تھی تو میسج 2 دفعہ سینڈ اس لیے کیا کہ تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ میں ایک طلاق دے چکا ہوں، تو 2 دفعہ سینڈ کرنے سے 2 طلاقیں نہیں ہوں گی، ایک ہی طلاق ہوگی۔ محمد قیصر راول پنڈی سے، سعودی عرب میں البیک چکن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اس میں جو چکن ہوتی ہے وہ مشینی ذبیحہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے الٹا سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ ہینڈ سلاٹر ہوتا ہے، تو اب آپ خود تحقیق کر لیں ہوتا حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ اگر مشینی ذبیحہ ہے تو حلال نہیں ہے، اگر ہینڈ سلاٹر ہے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا ہے تو حلال ہے۔ کیا گھر میں بزرگوں کی فوٹو برکت کے لیے لگانا شرک ہے؟ شرک تو نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ، گھر میں تبرکن یا عقیدت میں کسی کی فوٹو اور تصویر لگانا، حدیثوں میں اس کی شدید مخالفت آئی ہے۔ شارٹس پہننا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ چھپانا فرض ہے ہر قیمت پہ، اور عورت کے لیے غیر محرم مرد سے پورا جسم چھپانا، اور جو بوڑھی عورتیں ہیں جن میں فتنے کا خوف نہیں ہے وہ چہرہ ہتھیلیاں وغیرہ کھول سکتی ہے۔ باقی شارٹس پہننا، تو اگر کوئی خاتون گھر کے اندر رہتے ہوئے شارٹس پہنتی ہے، کوئی غیر مرد کی نظر ہی نہیں پڑتی ہے، تو پھر تو حلال ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے لباس کا عادی کیوں بنا رہی ہے؟ مرد بھی تو پورا لباس ہی گھر میں پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، چڈی بنیان میں تو نہیں گھومتے، اگر گھومتے بھی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار کیا کبھی کبھار چلو گرمی لگ رہی ہے کوئی مسئلہ ہو گیا، نارملی تو پورا ڈریس جب مرد پہنتا ہے تو خواتین کیوں نہیں پہنتی؟ تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا۔ باقی یہ کہ حرام نہیں ہے، اگر کوئی غیر محرم دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر شارٹس پہنے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کرسچن لیڈی مسلمان کو مدد کے طور پر پیسے دے تو کیا مسلمان کے لیے وہ پیسے حلال ہیں؟ کیا وہ ان پیسوں کو اپنے اخراجات میں استعمال کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے۔ کیا پب جی کھیلنا حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے، لیکن فضول ٹائم ویسٹنگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی ہے کہ بیکار اور لا یعنی باتوں کو ترک کر دے۔ اور اللہ نے اہل ایمان کی، اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں، وہم والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والے لغویات سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں کوئی فائدہ، سوائے ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، برا عمل ہے۔ تمباکو کھانا حلال ہے یا حرام؟ اس کا بھی وہی حکم ہے جو پب جی کا ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان، اس لیے اوائڈ کرنا ہی افضل ہے۔ محمد شاہویز، میں اس مہینے سیلون کی شاپ کھول رہا ہوں، اس کا افتتاح کیسے کروں؟ اور میں آپ کو افتتاح کے طریقے بتاؤں؟ میرے بھائی کیسی بات کر رہے ہو یار، یہ تو آپ تاجروں سے پوچھیں کہ کسی شاپ کا افتتاح کیسے ہوتا ہے۔ شاید آپ کا مقصد یہ کہ قرآن خوانی کرواؤں میں، یا یہ کہ میں دعا کروں تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں، اور اگر قرآن خوانی کروانا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، رقیہ کے طور پر قرآن پڑھا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کے افتتاح میں۔ کیا میت کو دفن کرنے کے بعد گھر آ کر نہانا چاہیے؟ نہیں، لازم نہیں ہے، کوئی نہا لے تو بھی ٹھیک ہے، مٹی کافی لگی ہوئی ہوتی ہے، نہا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی نہا سکتے۔ اگر کوئی عورت کہے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے اور کوئی گواہ نہ ملے تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں، عورت کی بات کا ایک اکیلی عورت کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، یا تو پہلے سے لوگوں میں مشہور ہو یہ بات کہ اس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا۔ اگر مشہور نہیں ہے تو جب بچہ بڑا ہو گیا، شادی کے ٹائم آیا، تو پھر بعض خواتین اٹھ کے کہہ دیتی میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، تو پھر اس خاتون کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، اس پہ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتوں کا گواہ بننا، یا اتنی بڑی تعداد ہو کہ جن کی بات پر آپ کو یقین آ جائے، تو اس صورت میں صرف 1 خاتون کا یہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور بعض خواتین عین موقع پہ آ کے کہہ دیتی ہم نے تو اس کو دودھ پلایا ہے، تو خاتون نے اگر بچپن میں کسی بچے کو دودھ پلایا ہونا تو اس وقت اس کو یہ بات پھیلا دینی چاہیے تھی، تو اتنے عرصے تک خاموش رہی، اور جب بڑا ہو گیا اس کے بعد جا کے بعض خواتین کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے پلایا اس کو دودھ، تو پھر اس کا بھی امکان ہے بھائی ایسے ہی بول رہی ہوں، تو اس لیے پھر وہی شریعت کا حکم ہے کہ معاملات میں جو ہے نا 2 گواہ ہونے چاہیے، تو یا مشہور ہو جائے لوگوں میں۔ اچھا بھائی، آپ کے ایک کلپ میں سنا ہے کہ استخاروں کے چکر میں مت پڑو، جبکہ استخارہ تو ثابت ہے، پھر آپ کیوں منع کرتے ہو؟ جو استخارہ ثابت ہے وہ والا لوگ کرتے نہیں ہیں، جو ثابت نہیں ہے وہ والا لوگ کرتے ہیں، تو جو شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ ان استخاروں کے خلاف ہو۔ جو شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ کون سا استخارہ ہے کہ جی ہم 2 رکعت پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، پھر ہمیں اشارہ ملے گا یہ کر لو، یا اشارہ ملے گا نہیں کرو، تو ایسا کوئی اشارہ استخارے میں ملنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ استخارہ محض ایک دعا ہے کہ اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے، کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، تو جو سنت استخارہ ہے اس کی تو میں ترغیب دیتا ہوں، وہ کرنا چاہیے، لیکن اس میں سونا وونا نہیں ہے، نہ نکلے گا کچھ، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، بس وہ ایک دعا ہے جیسے دعا ہوتی ہے۔ تو بس استخارے میں اور عام دعا میں فرق یہ ہے کہ استخارے کی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے،
اور عام دعاؤں کے جو الفاظ ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن استخارے کے الفاظ نبی نے بتائے ہیں تو وہ دعا زیادہ جاندار دعا ہے، تو اس میں اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو باقی کرنا استخارے کیے بغیر بھی وہی کرنا ہے جو استخارے کے بعد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جو دماغ میں آ رہا ہے مشورہ لینے کے بعد، اور مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے بھی زیادہ ہے، تو کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کھوپڑی میں آ کچھ اور رہا ہے، استخارے میں کوئی اشارہ مل گیا نیگیٹو پازیٹو تو اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں پھر لوگ۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہی ہے کہ جیسے جیسے امام پڑھ رہا ہے آپ اسی طریقے سے پڑھیں۔ جو پورا طریقہ تسہیل بہشتی زیور کتاب ہے نا، جامع رشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، تو وہ کتاب خرید لیں، اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے آپ نماز پڑھ لیں۔ محمد تسلیم اختر انڈیا سے، ہماری مسجد کے امام نے بینک سے لون لیا ہوا ہے اپنی دکان کے لیے، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اپنے اختیار سے تو ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے، اگر ہٹانے پر آپ کو قدرت اور طاقت نہیں ہے یا ہٹانے میں بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر جماعت چھوڑنا جائز نہیں، انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیں آپ۔ لیکیوریا کی بیماری میں کیا غسل فرض ہے؟ نہیں جی، وضو کرنا پڑے گا، غسل فرض نہیں ہے۔ کیا الکوہولک میک اپ کے ساتھ عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا الکوہولک لپسٹک لگا سکتی ہے؟ دیکھیں الکوہولک میک اپ جو ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے، لہذا اس میں نماز جائز ہے۔ لپسٹک سے اس لیے اوائڈ کریں کہ وہ الکوہل پھر پیٹ میں بھی جا سکتی ہے، تو الکوہل کی بعض قسمیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، بعض قسمیں جائز ہوتی ہیں، تو احتیاط اسی میں کہ اوائڈ کریں لیکن جب تک خارجی استعمال ہے چاہے وہ لپس پہ ہی کیوں نہ ہو تو جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہاں احتیاط کے خلاف ہے کہ لپسٹک میں استعمال نہ کریں، صرف احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ کیا رشتہ دار سے اس کے شر سے بچنے کے لیے قطع تعلق کر سکتے ہیں؟ جو قریبی رشتے ہیں ان سے قطع تعلق حرام ہے، اگر ان سے بہت شر پہنچ رہا ہے تو ذرا ریزرو ہو جائیں ان سے، بالکل ہی سلام دعا نہ ختم کریں، کبھی کبھار ہیلو ہائی کر لیا، زیادہ فری نہ ہو ان سے۔ اللہ کی قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ اگر کسی نے قسم اٹھا کے توڑ دی تو اس کا کفارہ ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں، یا 10 غریبوں کو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے برابر رقم دے دیں، یعنی ہر غریب کو کم از کم 2.25 کلو گندم آنی چاہیے اس کے پاس۔ لیکن یہ جب ہے کہ جب آپ رقم دینے پر قدرت رکھتے ہو، اگر آپ میں استطاعت ہی نہیں ہے رقم دینے کی پھر قسم کا کفارہ ہے 3 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ عتیق الرحمان کراچی سے، مجھے الٹا لیٹے بغیر نیند نہیں آتی تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہے؟ گناہ نہیں ہے، مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، آپ اپنی عادت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہو جائے گی عادت انشاءاللہ۔